شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے گرامیہ قدر والد عظیم المرتبت عزت مآب فرید ملت ڈاکٹر فرید الدین قادری کا علمی اور روحانی اور ادبی مقام کسی تعارف کا محتاج نہیں۔ تحریک منہاج القرآن کے رفقا و کارکنان میں سے ہر ایک آپ کے مقام و مرتبہ سے آگاہ ہے۔ زیر نظر صفحات پر فرید ملت ڈاکٹر فرید الدین قادری کی قومی اور ملی عملی خدمات کا تذکرہ کرنا مقصود ہے، تاکہ ان کا وہ سنہرا کردار اہل پاکستان کے روبرو آشکار ہو جائے جو انہوں نے شب روز کی محنت شاقہ سے تحریک پاکستان میں اپنی عملی جدوجہد کے ذریعے حضرت قائد اعظم محمد علی جناح کی منفرد قیادت اور علامہ ڈاکٹر محمد اقبال کی سرپرستی اور رہنمائی میں ادا کیا۔ تحریک پاکستان میں آپ کی گراں قدر ملی اور قومی خدمات کے اعتراف میں آپ کی وفات کے تقریباً 48 سال بعد فروری 2022 میں آپ کو گولڈ میڈل اور اعزازی تعریفی سرٹیفکیٹ سے نوازا گیا۔ یہ امر ڈاکٹر فرید الدین قادری کے منفرد علمی اور روحانی اور ملی تشخص کے باعث وابستگان منہاج القرآن انٹرنیشنل کے لیے بالخصوص اور اہلیان پاکستان کے لیے بالعموم ایک امتیازی اعزاز ہے۔ یہ ریاستی سطح پر فرید ملت کی قومی اور ملی خدمات کا اعتراف ہے۔ تحریک پاکستان میں فرید ملت ڈاکٹر فرید الدین قادری کے کردار کو بیان کرنے سے قبل ذیل میں آپ کے چند اوصاف حمیدہ نظر قارئین ہیں۔ علم و معرفت و عشق کا تلاطم خیز کلزم تھے۔ فرید الدین حب الوطنی سے سرشار محبت انسانی کی شاہکار ہستی تھے۔ حضرت فرید ملت بچپن سے ہی غیر معمولی اوصاف حمیدہ اور ذہانت و فطانت سے بہرہور تھے۔ آپ خداوند عظیم کے ان خاص نفوس قدسیہ میں سے تھے جن کی آفرینش ہی سحر علمی اور سحر روحانی ہوا کرتی ہے۔ فرید ملت ڈاکٹر فرید الدین قادری کو حضور غوث العظم شیخ عبدالقادر جیلانی کی ذات اقدس کے ساتھ ایک خاص تعلق کی بنا پر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں خاص مقام حاصل ہوا، اور پھر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے در اقدس تک رسائی و آشنائی کے باعث ذات باری تعالیٰ سے خاص تعلق نصیب ہوا۔ یہ امر کس طرح ممکن ہوتا ہے؟ اس حوالے سے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری فرماتے ہیں کہ انسانی قلب کے لطائف خمسہ جب بفضل تعالیٰ بیدار ہو جاتے ہیں تو خاص کشفی ہدایت الہی کا دروازہ بندے کے لیے کھل جاتا ہے۔ یہ دروازہ ہدایت فقط خیرات مصطفیٰ کا ہی ہے، جس سے لطف و انوار کا نزول قلب انسانی پر ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ قلبی لطائف خمسہ مندرجہ ذیل ہیں: لطیفہ قلب، لطیفہ روح، لطیفہ سر، لطیفہ خفی، لطیفہ اخفی۔ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری فرماتے ہیں کہ ان لطائف قلبی کے ذریعے انسان کے دل کی آنکھ بینا ہو جاتی ہے، حقائق سے پردے اٹھنے شروع ہو جاتے ہیں، روح کے کان سننا شروع کر دیتے ہیں، اور یوں انسانی قلب بعض ایسے حقائق کا ادراک کرنے لگتا ہے جو عمومی طور پر حواس خمسہ اور عقل و خرد کی زد میں نہیں آ سکتے۔ اسی بحث کی دلیل میں امام غزالی اپنی کتاب المنقذ من الدلال میں فرماتے ہیں کہ عقل کے بعد ایک اور ذریعہ ہے جس میں باطنی آنکھ کھل جاتی ہے۔ اس کے ذریعے عینی حقائق اور مستقبل میں ظہور پذیر ہونے والے واقعات کو دیکھا جا سکتا ہے، اور ان دیگر امور کو بھی جن کے ادراک سے عقل قاصر ہوتی ہے۔ حضرت فرید ملت بفضل تعالیٰ خیرات مصطفیٰ کے باعث اسی مذکورہ کشف و فیوضاتی کرم نوازی سے بہرہور تھے۔ عقل و خرد سے ماوراء پیش آنے والے واقعات سے آگاہ ہو جاتے تھے، انہیں رموز و اسرار اور اکثر واقعات کا قلبی ادراک ہو جاتا، اور سچے خوابوں کے ذریعے بعض معاملات آگاہ کر دیے جاتے۔ ان کے ہم عصر علماء اور ادبی حلقے ان کی اس کشفی کرامت سے واقف تھے۔ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری اور راقم ان کی بشارتی اور کشفی کرامات سے نہ صرف واقف ہیں بلکہ عینی شاہد بھی ہیں۔ ہم نے بے شمار واقعات رونما ہونے سے قبل ہی آپ کی زبان سے سنے ہوئے ہوتے تھے۔ یہ کشف اور رویائے صالحہ یقیناً کرامت فریدیہ کا روشن باب ہے۔ ذیل میں فرید ملت کی سیاسی اور معاشرتی زندگی کے چیدہ چیدہ عمیق گوشے درج کیے جا رہے ہیں۔ فرید ملت تاریخ ساز سیاسی شخصیت۔ یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ فرید ملت ڈاکٹر فرید الدین قادری اپنے عہد کی ایک عظیم علمی اور روحانی اور ادبی شخصیت تھے، اور تحریک منہاج القرآن کے حلقوں میں بالخصوص اور عوام الناس اور علماء کے حلقوں میں بالعموم اسی حوالے سے جانے اور پہچانے جاتے ہیں۔ یہ امر بھی کسی سے مخفی نہیں ہے کہ آپ نے لڑک پن سے ہی علم و ادب اور دیگر علوم و فنون کے حصول کے لیے
شرق تا غرب علمی اور روحانی سفر اختیار کیا۔ دنیوی تعلیم کے لیے آپ نے سیالکوٹ کا رخ کیا اور پھر اعلیٰ تعلیم اور ادبی ذوق انہیں لکھنؤ لے گیا، جہاں مجموعی طور پر تقریباً 12 سال تک اپنی علمی اور روحانی اور ادبی تشنگی دور کی۔ علمی اور روحانی اکتساب فیض کی خاطر مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، شام، دمشق، لبنان، عراق، ایران اور کئی دیگر دور افتادہ ممالک کے سفر کیے اور عالمی شہرت یافتہ جید محدثین اور علماء و فقہاء سے علمی اور روحانی اکتساب فیض کیا۔ جن نامور محدثین اور علماء دین سے اکتساب فیض کیا، ان میں درج ذیل ہستیاں قابل ذکر ہیں: شیخ محمد مالکی مراکشی مکہ مکرمہ، علامہ عبدالحی فرنگی محلی لکھنؤ، مولانا بدرعالم میرٹھی انڈیا جو سید انور شاہ کشمیری کے شاگرد تھے، فیض الباری شرح بخاری انہی کی مرتب شدہ ہے، محدث اعظم مولانا عبدالشکور مدنی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت فرید ملت کے قریبی علمی اور روحانی حلقے اس پہلو سے آشنا تھے کہ آپ تحریک پاکستان کے قائد اعظم محمد علی جناح اور حکیم الامت ڈاکٹر محمد اقبال کے منظور نظر سیاسی کارکن اور معاون جانے جاتے تھے۔ اس کا بین ثبوت فرید ملت کا 1940 میں حیدرآباد دکن انڈیا سے خصوصی طور پر لاہور تشریف لانا اور 23 مارچ 1940 میں منٹو پارک لاہور میں منعقد ہونے والی آل انڈیا مسلم لیگ کے تاریخی اجلاس میں اپنے ایک دیرینہ دوست ڈاکٹر احسان صابری قریشی کے ساتھ متواتر 3 روز تک شرکت کرنا ہے۔ اس تاریخی اجتماع میں آپ کو قائدین کے قریب نشست کا ملنا بھی آپ کے سیاسی کردار اور قائدین تحریک پاکستان کے ساتھ ایک خاص تعلق کا عکاس ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح کی تقریر کے دوران مسلم لیگ زندہ باد، قائد اعظم زندہ باد کے نعرے پوری قوت اور جوش و خروش سے جب حضرت فرید ملت بلند کرتے تو بقول ڈاکٹر قریشی کئی بار ہماری نظریں قائد اعظم سے دوچار بھی ہوئی اور وہ ہم دونوں پر بہت خوش نظر آ رہے تھے اور آنکھوں ہی آنکھوں میں ہم نے قائدین سے خوب داد تحسین حاصل کی۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اجلاس کے فوری بعد مولوی عبدالقاسم فضل حق مرحوم، خلیق الزماں مرحوم اور نواب زادہ لیاقت علی خان شہید نے ہمیں خصوصی شاباش دی اور دل کھول کر حوصلہ افزائی بھی کی۔ فرید ملت کی نشست مرکزی قائدین کی صف کے قریب تھی، اس لیے اجلاس کے بعد قائدین کے ساتھ ملاقات کا موقع مل گیا۔ ایک تحریر میں ڈاکٹر صابری صاحب نے انکشاف کیا کہ شرکت تو ہم دونوں نے کی، تاہم پذیرائی اور خاص توجہ کا مرکز فرید ملت ہی رہے۔ خدمات کے اعتراف میں گولڈ میڈل فرید ملت ڈاکٹر فرید الدین قادری کو تحریک پاکستان ورکرز ٹرسٹ اور نظریہ پاکستان فاؤنڈیشن کی طرف سے تحریک پاکستان کے دوران گراں قدر ملی و قومی خدمات کے اعتراف میں خصوصی گولڈ میڈل سے نوازا گیا۔ یہ گولڈ میڈل 3 فروری 2022 کو گورنر ہاؤس لاہور میں ایک عالی المرتبت تقریب میں صدر پاکستان جناب محمد عارف علوی نے دیا، جسے ڈاکٹر فرید الدین قادری کے پوتے اور شیخ الاسلام کے صاحبزادے ڈاکٹر حسین محی الدین قادری نے وصول کیا۔ نظریہ پاکستان فاؤنڈیشن اور پاکستان ورکرز ٹرسٹ تحریک پاکستان کے گمگشتہ تحریکی کارکنوں، رہنماؤں اور قائد اعظم کے تحریکی ہم نشیں اور جانثاروں کو تلاش کر کے انہیں یا پھر ان کے لواحقین کو خصوصی امتیازی اعزازات اور میڈل سے نوازتے ہیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تحریک پاکستان کے عظیم جانثاروں اور بے مثل سپوتوں کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے اور جو عظیم کارکن اور رہنما حیات ہیں، رب عظیم انہیں تندرستی کے ساتھ عمر خضری عطا کرے۔ فرید ملت تحریک پاکستان کے قومی ہیرو، یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ فرید ملت ڈاکٹر فرید الدین قادری کا نام مبارک تحریک پاکستان کے قومی ہیروز کی فہرست میں ایک نیا اضافہ ہے، اور یہ اضافہ پاکستان ورکرز ٹرسٹ اور نظریہ پاکستان فاؤنڈیشن کی خصوصی جد و جہد سے ممکن ہوا۔ قیام پاکستان کے 75 برس بعد ایک گمگشتہ سپوت پاکستان کو تلاش کرنا اور اعزاز سے نوازنا جوئے شیر لانے کے مترادف ہے۔ تحریک منہاج القرآن، قائد اعظم اور علامہ محمد اقبال کے نظریات اور فرمودات کا تسلسل میری دانست میں یہ امر قابل فخر اور اطمینان کا موجب ہے کہ فرید ملت کی وفات کے 48 برس بعد فرید ملت کو بطور تحریکی ہیرو گولڈ میڈل سے نوازا جانا اس امر کا اظہار ہے کہ منہاج القرآن انٹرنیشنل کی علمی، عملی، سیاسی جدوجہد دراصل قائد اعظم محمد علی جناح اور ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کے نظریات اور فرمودات کا تسلسل ہے۔
اس کا پس منظر یہ ہے کہ شعور و مقصدیت خالق عظیم کا ایک عظیم انعام اور نعمت عظمیٰ ہے، اور بامقصد زندگی کا حامل شخص بلا شبہ اپنی زندگی میں ایک انجمن اور ایک تحریک ہوتا ہے۔ موت اسے کنایت سے ہمکنار کر کے بھی حقیقی طور پر فنا نہیں کر پاتی، بلکہ بقا عطا کر دیتی ہے، اور اس کی بقائے دوام زندگی لاکھوں کروڑوں زندگیوں کو ایک نسخہ کیمیا عطا کر دیتی ہے۔ فرید ملت ڈاکٹر فرید الدین قادری انہی دلربا ہستیوں میں سے ایک تھے جنہوں نے اپنی زندگی کو عین سنت مطہرہ کے مطابق گزارا اور بیدار روح کے ساتھ زندہ رہے، اور جب دار فانی سے رخصت ہوئے تو پائندہ ہو گئے، کیونکہ انہوں نے امت مصطفی کو شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی صورت میں ایک ایسے گوہر نایاب سے روشناس کرا دیا جو امت مسلمہ کے لیے پارس انمول ثابت ہوا ہے، جس کو وجود زندگی بخش کے لمس روحانی اور عطائے علمی سے کئی جہاں زندہ ہوئے جاتے ہیں، اور ہماری زنگ آلود لوہے کی مانند بے وقت زندگیاں سونے میں تبدیل ہو گئی ہیں۔ یاد رہے، اس پار سے نایاب انمول کا منبع اور جائے وجود اور نسخہ کیمیا ہے جسے دنیا فرید ملت ڈاکٹر فرید الدین قادری کے نام سے موسوم کرتی ہے۔ تحریک منہاج القرآن کے وابستگان کے لیے بالعموم اور اہلیان پاکستان کے لیے بالخصوص گزارش کہ نہ ہوں کہ حضرت فرید ملت عصر حاضر کی تجدید و احیاء الدین کی عالمی تحریک منہاج القرآن کے محسن اعظم اور مسز و موید اول ہیں۔ وہ تحریک جو سرپرست اعلیٰ اور مجدد رواں صدی رومی ثانی شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی عالمی اور دل پذیر قیادت میں گزشتہ 4 دہائیوں سے شرق تا غرب 100 سے زائد ممالک میں اسلام کا حقیقی تشخص قائم کرنے اور حقیقی پیغام پہنچانے میں مصروف عمل ہے۔ جناب حضرت فرید ملت ڈاکٹر فرید الدین قادری کو تحریک پاکستان کا ہیرو تسلیم کرنا اور 75 سال بعد گولڈ میڈل سے نوازا جانا در حقیقت ڈاکٹر محمد طاہر القادری بانی و سرپرست اعلیٰ تحریک منہاج القرآن کی علمی، روحانی، ملی و قومی خدمات کا سرکاری سطح پر اعتراف اور جناب قائد اعظم محمد الجناح اور علامہ اقبال کی جیت و جہد کا پہم میں تسلسل تسلیم کرنا ہے۔ حضرت فرید ملت کی حکیم الامت ڈاکٹر محمد اقبال سے خصوصی شرف ملاقات قبلہ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری اور راقم اس امر سے بخوبی آگاہ ہیں کہ ہم نے فرید ملت کی زبان سے جناب علامہ اقبال سے بنفس نفیس ملاقات کے احوال سن رکھے ہیں۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ حضرت فرید ملت متعدد بار حکیم الامت ڈاکٹر محمد اقبال کو خصوصی طور پر ملنے کے لیے لاہور تشریف لائے۔ میں نے فرید ملت سے ایک نجی محفل میں فرماتے ہوئے سنا کہ ایک موقع پر حکیم الامت کافی علیل تھے اور معالجین نے ملاقاتوں کا سلسلہ معطل کر رکھا تھا، مگر جب حکیم الامت کو ڈاکٹر فرید الدین کی آمد کا بتایا گیا تو آپ نے علالت کے باوجود فرید ملت ایک خصوصی ملاقات کی، جس کا دورانیہ تقریباً 1.5 گھنٹہ تھا۔ یہ عمل ثابت کرتا ہے کہ فرید ملت کی علامہ سے خصوصی شناسائی تھی اور علامہ ڈاکٹر محمد اقبال فرید ملت کے مقام مرتبہ اور علمی حیثیت سے آگاہ تھے۔ تحریک پاکستان کی فیصلہ کن جد و جہد میں حضرت فرید ملت فرید الدین قادری کا ہمہ جہتی کردار حضرت فرید ملت ڈاکٹر علامہ فرید الدین قادری سیاسی و مذہبی ہر دو پلیٹ فارمز پر عملی ولولہ انگیزی سے شریک ہوئے اور قائد اعظم کی ولولہ انگیز قیادت میں قیام پاکستان کی فیصلہ کن تاریخ ساز جد و جہد میں باقاعدہ عملی طور پر حصہ لیا۔ فرید ملت زمانہ طالب علمی میں بھی تحریک پاکستان کے لیے کام کرتے رہے اور طلبہ تنظیموں میں اپنی شخصیت کا جادو بکھیرا اور اپنی انتھک محنت شاقہ سے ماحول میں ایک سحر طاری کر دیا۔ آپ نے حیدرآباد، دکن اور لکھنؤ میں قیام کے دوران تحریک آزادی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور آل انڈیا مسلم لیگ اسٹوڈنٹس فیڈریشن اور آل انڈیا مسلم لیگ کے پلیٹ فارم سے مسلمانوں کی آزادی اور جداگانہ تشخص کی بحالی کے لیے کی جانے والی کاوشوں میں عملی طور پر مؤثر کردار ادا کیا۔ انتخابات منعقدہ 1945-46 میں فرید ملت کا جھانگ کی سیاست میں عملی کلیدی کردار۔ فرید ملت نے جھانگ کی سیاست میں مسلم لیگ کے پلیٹ فارم سے کرنل عابد حسین اور دیگر نامور اکابر معززین علاقہ کے ہمراہ شب روز 1945-46 کے انتخابات کی انتخابی سرگرمیوں میں شرکت کی اور انتخابات میں آل انڈیا مسلم لیگ کی فتح کو یقینی بنایا۔ عملی انتخابات کے ہر مرحلہ پر گراں قدر خدمات سر انجام دیں اور تاریخ کے روشن باب میں آپ کا نام سنہرے حروف سے لکھا گیا۔
تقسیم ہند کے دوران مہاجرین کی فلاح و بہبود اور آبادکاری کے لیے فرید ملت کی نمایاں خدمات ایک طرف فرید ملت نے تقسیم ہند کے دوران بے گھر ہونے والے مہاجرین کے لیے گراں قدر ملی و قومی سطح پر خدمات سر انجام دیں، تو دوسری طرف انہوں نے لکھنؤ طبیہ کالج اور کنگ جارج میڈیکل کالج سے فارغ التحصیل ہونے اور ایک اعلیٰ طبی ماہر ہونے کے ناطے دوسرے رضاکاروں سے مل کر مسلمان مہاجرین کی بہت مدد کی۔ ہجرت کے دوران پھوٹنے والی وبائی امراض کا علاج و معالجہ فرمایا۔ آپ نہ صرف طبی معالج اور تحریک پاکستان کے سیاسی ورکر اور رہنما تھے، بلکہ آپ فرنگی محل لکھنؤ، جو ایشیا کا دینی اور علمی مرکز تھا، اس کے باقاعدہ فارغ التحصیل ہونے کے ناطے نامور عالم دین اور مناظر دل پذیر بھی تھے۔ اسی حیثیت سے آپ نے مہاجرین کی مدد کے لیے عوام الناس میں جذبہ حب الوطنی کو اجاگر کیا اور انصار مدینہ کے ریاست مدینہ میں عملی کردار پر روشنی ڈال کر عوام کے دل مہاجرین کے لیے موم کر دیے۔ قارئین گرامی قدر، حضرت فرید ملت روحانیت، علمیت اور ادبیت کی ایک ضخیم کتاب کا نام ہے۔ میں نے فرید ملت کے خصوصی سیاسی کردار پر روشنی ڈالنے کی کوشش کی۔ بصورت دیگر فرید ملت کے علمی، روحانی، ادبی کارناموں کے لیے کئی سال اور ہمہ تن گوش ماحول درکار ہے۔